بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، صدر محترم اور جمعیت علماء کے ورکرز، خادم، پروگراموں کو چلانے والے حضرات، یہ آپ کا سالانہ جلسہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حضرات ایک سال کی رپورٹ کارکردگی پیش کریں گے اور آئندہ ایک سال کے لیے پروگرام کو متعین کر کے ورکرز کے حوالے کریں گے۔ سالانہ اجتماع کا یہی مقصد ہوتا ہے۔ میں نہ آپ کے پروگراموں سے واقف ہوں اور نہ جو آپ کی کارکردگی ہے، اتنی دیر سے بیٹھا ہوں، میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ زبان یار من ترکی و من ترکی نمیدان، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے بزرگوں کی زندگی کو دیکھتے ہوئے آپ نے جو بھی پروگرام بنائے ہیں اور جو رپورٹ پیش کی ہے، یقیناً وہ اسی راستے پر چل کر پیش کی ہے جو علماء امت کا طریقہ ہے۔ میں نے ایک بات کل کہی تھی، میں آج ایک مدرسے میں گیا جس میں ایک عالم دین مدرسے میں کالے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ زمین بہت بڑی ان کے پاس ہے، اچھی خاصی ہے۔ ان کے دائیں بائیں دو بڑی بڑی بستیاں ہیں جن کو وہ یہ کہتے تھے کہ 50,000 لوگ اس بستی میں رہتے ہیں اور 50,000 بائیں طرف جو بستی ہے اس کے اندر رہتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے یہاں کتنے بچے پڑھتے ہیں؟ پہلے انہوں نے جواب نہیں دیا، لیکن 2-4 منٹ کے بعد میں نے پھر ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ 50-60 بچے پڑھتے ہیں۔ ان بچوں کی کیفیت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ تمہاری ماں کون ہے، وہ ماں کو جانتے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ باپ کون ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں۔ مجھے اس بات پر میں یہ کہتا ہوں، آپ کو بری لگے گی کہ مسلمان بے حسی کا شکار ہے، حس نہیں ہے، وہ یہ سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ دین آپ سے کیا چاہتا ہے اس ملک کے اندر۔ آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ اتنی بڑی 1 کروڑ کی آبادی میں بچے کم از کم 20,000 25,000 30,000 تو بچے ہوں گے۔ آپ ان میں کتنے بچوں کو پکڑ سکے؟ 50-60 بچے پکڑ سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے مسلمان نے کبھی اس پروگرام کو اپنی زندگی کا جز نہیں بنایا۔
ہندوستان میں ایک ایک دیہات کے اندر بچے اتنے مل جاتے ہیں، دیہات کے مکتب کے اندر دارالعلوم، اس کے بعد رکھنے کو جگہ نہیں ہے، 4,500 بچے۔ اس سال کا بجٹ پچھلے مہینے میں 40 کروڑ روپے کا بجٹ بنایا ہے۔ علماء کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ جمعیت علماء، میں معذرت چاہتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء نے اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھا۔ خام مال موجود ہے، فیکٹری موجود ہے۔ خام مال کا مطلب یہ ہے کہ جو کچا مال خریدیں آپ اور اس سے کسی چیز کو بنا دیں۔ یہ آدمی، یہ بچہ جس کا باپ نہیں ہے، اسے پتہ نہیں کون ہے، صرف ماں ہے، بڑی آسانی سے آپ اس کی ماں کو بھی اسلام کا پیغام دے سکتے ہیں، اس کے بچوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا مرتا ہی نہیں۔ خدا نے آپ کو دولت دی ہے۔ مسلمان ہندوستان کا 40 کروڑ ایک مدرسے، اگر آپ مسلمانوں کے جو مدارس گلی گلی کوچے کوچے ہیں تو ہزاروں کروڑ روپیہ مسلمان خرچ کرتا ہے۔ آپ کو کیا ہو گیا؟ میں علماء سے کہتا ہوں کہ بابا، اتنی بڑی آبادی میں ایک جگہ مدرسے کے اندر 40-50 بچوں کا پڑھنا ہے۔ آپ تو اگر چاہیں تو اس ایک آبادی میں سے دائیں بائیں کی آپ 1000 بچوں کو لے سکتے ہیں، اور خدا نے آپ کو اتنی دولت دی ہے، آپ ہندوستان گجرات کے مدارس کو چلاتے، چلائیے۔ ارے بابا، جو آپ کے گھر کے نیچے جو صورتحال ہے اس کو تو دیکھو، آپ اس کو سمجھ ہی نہیں رہے ہو۔ آپ یہاں 50 سال سے کام کر رہے ہو، آج کی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کب سے آپ یہاں آئے؟ ہندوستان سے، رنگون سے، افریقہ کے دوسرے ملکوں سے آئے، اپنے کاروبار چلا رہے۔ یہ کیا بے حسی ہے کہ آپ کے پاس خام مال موجود ہے اور آپ ان سے مدد سکو۔ میں نے ان سے بھی یہ بات کی کہ 50-60 بچوں کو آپ لے کر بیٹھو، ہے کیا؟ اچھا، طریقہ کار میں صحیح نہیں سمجھتا۔ ہمارے مدرسوں کے اندر ہمارا مقصد ان طلبہ سے پورا نہیں ہوتا جو صبح کو آتے ہیں، شام کو اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ ہمارا مقصد تربیت دینا ہے، اسلامی نظام کو سمجھانا ہے، 5 نمازیں اس کو جماعت کے ساتھ پڑھانی ہے۔ یہ جبھی ہو سکتا ہے جب بچہ 24 گھنٹے ہمارے پاس رہے۔ آپ اس کو پڑھنے کے لیے 6 گھنٹے اسکول میں بھیج دیتے ہیں، آپ اس کے بعد جو پڑھاتے ہیں، آپ نے کل پڑھایا، آج اس 6 گھنٹے میں وہ اس کو بھول گیا، پھر آپ نے 18 گھنٹے اس کے ساتھ محنت کریں گے، کل جا کر کے وہ بھی بھول جائے گا۔ نظام تو مستحکم جب ہوگا جب آپ اپنا اسکول بنائیں، گورنمنٹ سے منظوری لیں، اس اسکول کے اندر آپ گورنمنٹ کا نصاب تعلیم جو ضروری مضامین ہیں ان کو پڑھائیں اور اس کے ساتھ ساتھ دین کو سکھائیں، تب آپ افراد پیدا کر سکیں گے، ورنہ پیدا نہیں ہوں گے۔ اور میں نے کہا تھا کہ ساری دنیا اس پر لپٹی ہوئی ہے کہ کسی طرح اسلام اور مسلمانوں کے لیے دنیا کے میدان کو تنگ کر دے۔ اگر وہ طاقتیں آپ کے یہاں گھس گئیں تو یہ تو بڑی بربادی ہوگی۔ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائی، جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے یہ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہماری زندگی تو کنارے پر لگی ہے، ہم تو خبر میں پائے بیٹھتا ہے۔
آپ میں جوان لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، دنیا کے حالات کو دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، کام کرنے کا طریقہ جانتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ کو مالی مشکلات ہیں، نہیں۔ اگر آپ کام کریں گے تو دنیا جو کچھ اس کے پاس ہے آپ کی مدد کے لیے بغیر آپ کی طلب کے آپ کے پاس پہنچے گی۔ مجھے اس کا تجربہ ہے۔ میں لوور کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں کئی کروڑوں روپے خرچ کر کے جن لوگوں کو دہشت گردی کے الزام میں پکڑا جاتا ہے، جمعیت علماء ہند ان کی پیروی کر رہی ہے۔ ایک وکیل کو 13 لاکھ روپے سپریم کورٹ میں دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں حرام ہے جو میں کسی سے یہ کہتا ہوں کہ جمعیت علماء کی مدد کرو۔ لوگ جانتے ہیں کیا کام کر رہے ہیں، پوچھتے ٹیلی فون سے بات کرتے کہاں آئیں، کیسے آتے ہیں اور آ کر کے جمعیت علماء کی مدد کرتے جاتے ہیں۔ میں نہیں بیچتا ہوں۔ آپ اگر کام کریں گے اور دنیا یہ جانے گی کہ آپ ایسے مدرسے چلا رہے ہیں جن میں 500 طلبہ رہتے ہیں، 1000 طلبہ رہتے ہیں، آپ کو میں یقین کرتا ہوں کبھی امداد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اتنا دنیا آپ کو لا کر کے دے گا، مگر اللہ کے بندے 50 لڑکوں سے آپ چاہتے ہیں مدرسہ اور دنیا میں اطلاع، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کے پاس کوئی پروگرام ہی نہیں ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ آپ حضرات دنیا کو جانتے ہیں، دنیا میں بڑے چتر ہیں، آپ کاروبار کرتے ہیں، الحمدللہ بڑے کاروبار کرتے ہیں، آپ دنیا کو جانتے ہیں، اور اس کے باوجود یہ بے حسی، میری اس لفظ کو آپ نہ پکڑیں، میں کہتا ہوں، اور اگر تکلیف ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، مگر میں کہوں گا یہ کہ بے حسی ہے۔ علماء بھی بے حسی ہے، نہیں سمجھتے کہ انہیں کیا کام کرنا چاہیے۔ آپ لوگ آگے بڑھیں۔ میں تو خود بوڑھا آدمی ہوں، خدا جانے قبر میں پیر رکھتے ہیں کہ کبھی آ سکوں، لیکن میں ایک پیغام آپ کو دیتا ہوں کہ آپ کو اس کو پکڑنا چاہیے، افراد کو پیدا کرنا چاہیے، علماء کو آگے بڑھانا چاہیے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اگر آؤں تو دیکھوں، اور اگر نہیں تو سنوں کہ آپ نے مدرسے ایسے قائم کیے جس میں 500 لڑکے ایک جگہ پڑھتے ہیں، ان کو اسکول بھی بنائیں گے، وہاں آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ صرف مذہبی تعلیم دیں اور ان کو اسکول بھیجنے میں نہیں کامیاب ہوں گے۔ اسکول بنائیے، گورنمنٹ سے اجازت لیجیے، گورنمنٹ کے طریقے کے مطابق اس کی درسگاہیں کتنی بڑی ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے، بنائیے۔ یہ آپ کا کام ہے۔ میں دیوبند میں رہتا ہوں، میں نے اسکول بنا رکھا ہے، بچیوں کا بھی ہے، بچوں کا بھی ہے، بی ایڈ کالج بھی ہے، میں اب لا کالج بھی بنا رہا ہوں، انٹر کالج بھی بنا رہا ہوں، میں بنا رہا ہوں۔ یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ میں اگر مدرسوں میں پڑھاؤں تو بس صرف مدرسے ہی بناؤں گا، نہیں۔ قوم کو کس طرح آپ پکڑ سکتے ہیں، ان کی دینی حالت کو درست کرنے کے لیے یہ کام آپ کو کرنا ہی پڑے گا۔ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو آپ کے اوپر ذمہ داری ڈال دی تھی، آپ اس ذمہ داری کو بھول گئے۔ یہ بہت خراب بات ہے۔ میں تو جمعیت علماء کے حضرات سے کہتا ہوں کہ اس چیز کی طرف توجہ دیں، اپنے پروگرام میں شامل کریں۔ میری بات کل ہوئی تھی ورنہ ایوب صاحب سے کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے اور ان کو شریک کر کے لے کر چلیں گے۔ میں اس کیفیت میں کہ 50 لڑکوں کے مدرسے ہوں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی کام ہے کرنے کا۔ کام جب ہی ہوگا جب آپ کم سے کم 500 ورنہ 1000 ایک مدرسہ بنائیے۔ آج کل تو ایڈورٹائز کا مرکز، ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس کا ایڈورٹائز
آپ کے یہاں اتنے بچے ہیں، صبح کھودتے ہیں، یہ ترانہ کرتے ہیں، بچے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، بچے اسکول کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس کا ایڈورٹائز دیجیے۔ آپ بتائیے انشاءاللہ 5 سال کے اندر آپ انقلاب پیدا کر دیں گے۔ بس میری تو یہی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سرخروئی عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، آپ اس رخ پر اپنی قوم کو لے کر چلیں اور ملک کے اندر انقلاب برپا کریں۔ یہ آپ کا فرض ہے، آپ کے بزرگوں نے یہی کیا ہے۔ دارالعلوم میں اگر آج 4,500 لڑکے ہیں تو ہمیشہ 4,500 نہیں دیں گے۔ دارالعلوم میں ایک انقلاب برپا ہوا آج سے تقریباً 30 سال پہلے، 35 سال پہلے۔ دارالعلوم میں اس وقت 1400 طالب علم تھے۔ دارالعلوم کا بجٹ 35 لاکھ کا تھا۔ آج 1400 کی جگہ 4.5، اور ہمارے پاس امتحان دینے کے لیے داخلے میں 12,000 لڑکے آتے ہیں، جس میں سے ہم 1200 لڑکوں کا انتخاب کرتے ہیں امتحان لے کر کے، اس لیے کہ ہمارے پاس رکھنے کی ابھی جگہ نہیں ہے۔ سب پرانی تعمیرات تھی، اسے نہیں کر رہے ہیں، اور مزید دن بدن کام بڑھ رہا ہے۔ اگر ہمارے پاس 10,000 لڑکوں کی رکھنے کی جگہ 10,000 کا داخلہ ہو جائے گا۔ یہ ہمارے اکابر نے ایک میدان بنایا، آپ کیوں نہیں میدان بنا رہے ہو؟ آپ اس میدان کو بنائیے، ورنہ مدرسے چلائیے ہندوستان میں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اپنی اس سرزمین کے اندر اسلام کی جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے جو کام آپ کو کرنا ہے، اگر نہیں کریں گے تو کل آپ کو اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.